محمد رسول الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روح النبي المطهر شفيع الورى في يوم بعث ومحشر بشير نذير سيد القوم جملة رسول كريم خير ذات وجوهري وما مثله في الناس من صلب آدم بخلق عظيم ثم ذات مطهري إذا لما أنوار وجه محمد فلم يبق نور ما لنجم منور سقى معشر الأبرار من حوض كوثر شرابا طهورا خاليا عن مكدري عليك صلاة الله يا سيد الورى وعليك سلام الله يا خير منزلي وعلى آلك الصلاة وأصحابك السلام إلى يوم الجزاء من خالق الأكبر أكبر الدروس قل اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله نور مجسم نیر اعظم ہادی اکرم فخر دو عالم بزم رسول کے صدر معظم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ زلف سیاہ وہ چاند سا مکھڑا ایک نظر جس نے بھی دیکھا بھول گیا وہ اپنے سب غم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ کلمہ پڑھے پتھر کے ٹکڑے پاک اشارہ سورج پلٹے کیوں نہ ہو وہ اعجاز مجسم صلی اللہ
صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ غازی مستر کی ہے تمنا کیجئے پوری شاہ مدینہ آپ کی قدموں میں نکلے دم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنا فضل و کرم ہم سب کے حال پر نازل فرمائے، کہیے آمین۔ اس کے حبیب درد مندوں کے طبیب روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت عنایت کرم اللہ تعالیٰ ہر آن ہر لمحہ ہم گناہ گاروں کو نصیب فرمائے۔ ان کی امت کے اولیاء کرام بالعموم اور خاص طور سے حضور محبوب ربانی قطب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں ہر جگہ ہماری آپ کی دستگیری فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کو کم کر دو مجھ گناہگار کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس کے محبوب کے اور محبوب کے محبوبین اور اس کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ حضرات کو اللہ نے اپنے دربار میں آنے کی سعادت عطا فرمائی، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی۔ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کی اس عظیم نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو توفیق عطا فرمائی۔ مجھ سے بیشتر انجمن فیضان ربانی کے صدر علی جناب محمد الیاس خان قادری ربانی حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے فرمایا کہ 72واں یہ میلاد مصطفیٰ کے ذکر کی 72ویں محفل ہے، 72ویں محفل ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ 72 سال سے اس مسجد اعظم میں نبی اعظم کے ذکر کی محفل منعقد ہو رہی ہے۔ کتنے سال سے؟ 72 سال سے۔ اور 72 سال سے 72 لفظ 72 پر غور کریے، 72 سال سے اس مسجد اعظم میں ذکر مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ کی محفل منعقد ہو رہی ہے۔ اس حسین اعظم کی آل کے ذریعے سے ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے جن کے ساتھ کربلا میں بھی 72 تھے۔ یہ 72 نفوس کا فیضان ہے، جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ سیاح ایشیا خطیب الہند، اللہ اکبر، میرے تایا حضور جیسی عظیم ہستی سے آپ نے مصطفیٰ کا ذکر سنا۔ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ نے میرے پیر و مرشد حضور مفسر قرآن رحمت اللہ علیہ کی زبان مبارک سے ذکر سنا۔ تقریباً 20 سال سے مجھ گناہگار کے زبان سے آپ ذکر مصطفیٰ سن رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق اللہ اپنے کرم سے جاری رکھے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، بغیر اللہ کی توفیق کے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی
ہم کو اور آپ کو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ذکر مصطفیٰ سن رہے ہیں اور آل حسین سے سن رہے ہیں، آل مصطفیٰ سے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کا اس نورانی محفل میں جتنے لوگ یہاں موجود، آج شدید بارش، ٹرافک جام، میں خود ٹرافک میں کافی دیر اٹکا رہا، اور زبردست سے بارش کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگوں کا یہاں آ جانا یہ امتحان تھا جس میں آپ کامیاب ہو گئے۔ آپ نے بتا دیا کہ دیوانوں کو کوئی چیز روک نہیں سکتی، نہ بارش روک سکتی ہے نہ اور کوئی چیز روک سکتی ہے۔ جو دیوانے ہیں وہ پہنچ ہی جاتے ہیں آقا کا ذکر سننے کے لیے، ذکر سننے کے لیے، میلاد مصطفیٰ کا ذکر سننے کے لیے آقا کی میلاد منا رہے ہیں، میلاد منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میلاد، میلاد کسے کہتے جانتے ہیں؟ ولادت، ولادت کے ذکر کو، کسی کے برتھ کے ذکر کو، برتھ کو اگر ہم بیان کریں تو اس کو میلاد کہتے ہیں، پیدائش بیان کرنا۔ اور اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا قل هو اللہ احد۔ اے مصطفیٰ آپ کہہ دیجئے، قل آپ فرما دیجئے، اے اللہ تو نے کیوں نہیں کہا ڈائریکٹ؟ کیوں نہیں کہا؟ تو چاہتا تو فرما دیتا اللہ احد، اللہ ایک ہے، لفظ قل کی کیا ضرورت تھی؟ اے مصطفیٰ آپ کہیے، اے محبوب آپ کہیے، اے مصطفیٰ آپ کہیے، اے میرے پیارے آپ کہیے۔ جب میرے بارے میں لوگوں کو بتائے تو آپ بتائیے، میرا انٹروڈکشن آپ کرائیے۔ اے اللہ تو نے کیوں خود نہیں فرمایا؟ کہ اس لیے نہیں فرمایا کہ مجھے معلوم تھا اللہ ایسا علیم و خبیر ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، اللہ کو جو ہو چکا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور قیامت تک جو ہوتا رہے گا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، لیکن اللہ نبی کے علم غیب پر شک کریں گے۔ اے مصطفیٰ آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے، تاکہ جو آپ کے علم غیب کو مانے گا وہی ہم کو ایک مانے گا۔ کوئی آپ فرما دیجئے، آپ کہیے اللہ اللہ۔ کیوں اللہ ایک ہے؟ کس نے دیکھا کائنات میں؟ کس نے دیکھا؟ ہو سکتا دو ہو سکتا تین ہو سکتا چار ہو، لیکن اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے، مصطفیٰ آپ اعلان کر دیے، قل آپ کہہ دیے اللہ احد، اللہ ایک ہے، ایک ہے۔ اور جو ایک اللہ کو ماننے کو تیار ہو اس سے کہیے کہ گواہی دے۔ جب مسلمان ہوتا ہے کوئی تو کیا کرتا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ اور گواہی کب دی جاتی ہے؟ گواہی کب دی جاتی ہے؟ جو آئی وٹنس ہوتا ہے نا، اسی کی گواہی تو معتبر ہوتی ہے۔ ہم میں سے کس نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا ہے اللہ کو؟ کسی نے نہیں دیکھا، کیونکہ ہماری آنکھ اس لائق نہیں کہ ہم اللہ کے نور کو دیکھ سکیں، نوری الہی کو دیکھ سکیں، اللہ کا دیدار کر سکیں۔ ہماری آنکھیں اس لائق نہیں، کیوں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ اگر کسی آنکھ میں آ جائے گا تو آنکھ بڑی ہو جائے گی، آنکھ بڑی ہو جائے گی، کیونکہ دنیا کا بھی تو دستور یہ ہے نا کہ بڑی چیز پہ چھوٹی چیز آج سما جاتی ہے۔ جو چیز جس چیز کے اندر آ جاتی ہے، تو جس چیز کے اندر جو چیز آتی ہے تو آنے والی چیز چھوٹی ہوتی ہے، اور جس کے اندر آتی ہے وہ چیز بڑی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے۔
انسانی عقل میں اگر کوئی چیز آ جاتی ہے تو آنے والی چیز چھوٹی ہو جاتی ہے، انسانی عقل بڑی ہو جاتی ہے، اسی لیے انسان اس پر حکومت کرنے لگتا ہے، اسی لیے انسان اس پر تصرف کرنے لگتا ہے۔ انسان کے جب تک سمجھ میں نہیں آئی تھی ہوا، کوئی بات نہیں تھی، لیکن جس دن سے انسانی عقل نے ہوا کو سمجھ لیا، ہوا کو قید کر لیا، ہوا کو اپنا پابند بنا لیا، ہوا کے رخ کو پھیر دیا، ہوا ادھر ہو رہی ہے، ہم جہاز اس طرف اڑا رہے ہیں، ہوا باہر چل رہی ہے، ہم نے قید کر کے اس کو اپنے کمرے کے اندر لے آئے ہیں، کیونکہ یہ انسانی عقل ہے۔ جو چیز آ جائے، لوگ کہتے ہیں نا اللہ کو کس نے دیکھا، کس نے دیکھا؟ پھر بغیر دیکھے گواہی، بغیر دیکھے گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، کس کی گواہی پر گواہی ہو رہی ہے؟ ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے باپ دادا نے نہیں دیکھا، ان کے باپ دادا نے نہیں دیکھا، لیکن ایک ذات ایسی ہے جس نے دیکھا ہے تب گواہی دی ہے۔ اللہ نے اس کو، اس ذات کو ساری کائنات کا مشاہدہ کرایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرب خاص کی منزل پر تھے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے پیچھے کی ہڈی جو ہوتی ہیں اس کے درمیان اللہ نے اپنا دست قدرت رکھا، حتی برد اناملہ، یہاں تک کہ اللہ کے دست قدرت کے پوروں کی انگلی، پور جو ہوتے ہیں اس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا۔ اور میرے سامنے آقا فرماتے ہیں جب اللہ نے اپنا دست قدرت رکھا تو میرے سامنے ساری کائنات ایسی ہو گئی جیسے ہتھیلی میں کوئی سرسوں کے دانے کو دیکھتا ہے، اسی طرح میں ساری کائنات کو دیکھ رہا تھا، ساری کائنات کو دیکھ رہا تھا۔ تو ہم نے جس کے کہنے پر کہا اللہ ایک ہے، اور کچھ بے وقوف ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم مسلمان، ہمیں کیسے مسلمان ہوں؟ نبی کے علم غیب نہیں مانو گے تو مسلمان کیسے ہو جاؤ گے؟ یہ تو غیب کی بات ہے نا، سب سے بڑا غیب تو اللہ ہے، غیب ہی کی تو بات ہے۔ کس کے کہنے پر؟ اس کے کہنے پر جس کے علم میں ساری کائنات ہے، ساری کائنات کو جس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کی گواہی پر سارے لوگوں نے گواہی دی۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں، ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، سب اللہ کے نیاز مند ہیں، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا اور نہ وہ جنا کیا، یعنی اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ اللہ کا کوئی باپ ہے، اللہ پیدا نہیں ہوا، اللہ ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، اللہ کو کسی نے نہیں پیدا کیا۔ تو میلاد ہم اسی لیے مناتے ہیں، توجہ ہے، میلاد اسی لیے ہم مناتے ہیں کہ اے دنیا والو گواہ ہو جاؤ، ہم اپنے رسول سے محبت کرتے ہیں، رسول سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ذات رسول تو بڑی چیز ہے، نام رسول پر اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، رسول کی عظمت پر اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، رسول سے ہم اپنے باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنی بیوی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تمام لوگوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے ہم دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے، اسی لیے میلاد مناتے ہیں۔ اب وہ لوگ سوچے جو میلاد نہیں مناتے،
وہ لوگ سوچیں، تھوڑا والوم بڑھاؤ، وہ لوگ سوچیں جو میلاد نہیں مناتے، ان کے کیوں نہیں مناتے بھائی؟ بعض بے وقوف تو کہتے ہیں میلاد منانا شرک، ابے شرک نہیں ہے، بلکہ یہ اعلان ہے کہ ہم رسول کو خدا نہیں مانتے، اس لیے میلاد مناتے ہیں، کیونکہ جس کا میلاد منایا جائے گا وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کا برتھ ڈے منایا جائے گا وہ خدا نہیں ہو سکتا، نہ خدا کا برتھ ڈے ہے نہ خدا کی برتھ پلیس ہے، کیونکہ خدا کی شان یہ ہے لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، وہ نور مطلق ہے، نور مطلق ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کائنات میں اس کا کوئی برابر والا بھی نہیں ہے، کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے، یہ ہے اللہ کی شان، یہ ہے اللہ کی شان کہ اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہاری عبادتوں کا محتاج ہے، تمہارے سجدوں کا محتاج ہے، تمہارے رکوع سجود کا محتاج ہے، تمہارے روزی کا محتاج ہے، تمہاری زکات ادا کرنے کا محتاج ہے، تمہاری تسبیح کرنے کا محتاج ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ یا اللہ تو بے نیاز ہے تو پھر یہ عبادت عبادت تو ہم تیری کرتے ہیں، عبادت تو ہم تیری کرتے ہیں، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، کیونکہ تو ہی معبود ہے، معبود کی ہی عبادت کی جاتی ہے، عبد کی عبادت نہیں کی جاتی، بندے کی عبادت نہیں کی جاتی، جو معبود ہوتا ہے اسی کی عبادت کی جاتی ہے۔ اے اللہ، عبادت تو ہم تیری کر رہے ہیں، ہم نماز تیرے لیے پڑھ رہے ہیں، روزہ تیرے لیے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ تیرے لیے دے رہے ہیں، اگر صاحب استطاعت ہیں تو حج تو ہم تیرے لیے کرنے جاتے ہیں، تیری رضا کے لیے جاتے ہیں۔ اے اللہ، جتنی بھی عبادت ہے ہم صرف اور صرف تیرے لیے کرتے ہیں، تیرے لیے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، غور کرو، اللہ کے سوا کسی کے لیے عبادت نہیں کرتے نا، ہے؟ لیکن عبادت پہ غور کرو، عبادت پہ غور کرو، کسی کے لیے ہم کوئی کام کرتے ہیں تو مالک خوش ہوتا ہے نا، مالک خوش ہوگا۔ ایک آدمی نے ہم کو ہائر کیا، مزدور بنایا اور کہا کہ تمہارا کام ہے کہ یہ گڈھے کھودو، 10 فٹ گہرے 2 گڈھے کھودنا ہے، تب تم کو ہم 500 روپے دیں گے۔ ہم نے 3 گڈھے کھود دیے، ہم نے 3 گڈھے کھود دیے، تو مالک خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ بولیے، مالک خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ ایک آدمی نے مجھ کو نوکری میں رکھا کہ تم میری دکان میں 4 گھنٹے کام کرو، 10,000 روپے تمہیں سیلری دیں گے، ہم 6 گھنٹے کام کریں گے، تو وہ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ خوش ہوگا نا، خوش ہوگا۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، ہم تجھ کو زیادہ خوش کرنا چاہتے ہیں مولا، ہم تیری زیادہ عبادت کرنا چاہتے ہیں، 2 رکعت کے بجائے ہم 3 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں، فجر کی فرض 2 رکعت تو نے کی ہے ہم پر لازم 2 رکعت کی ہے، تجھے خوش کرنا چاہتے ہیں، ہم آج سے 4 رکعت پڑھیں گے، فجر میں، ظہر میں 4 رکعت فرض کے بجائے 6 رکعت پڑھیں گے، ہم تیری زیادہ عبادت کریں گے، اور مغرب میں تو ہم 7 رکعت پڑھ لیں گے فرض۔ بولو، نماز ہوگی؟ نماز ہوگی؟ ہر رکعت میں اللہ، سارے لوگ 2 سجدے کر رہے ہیں، ہم 6 سجدے 1 رکعت میں کریں گے، سب 1 رکوع کرتے ہیں، ہم 2 رکوع کریں گے۔ اللہ کو تو خوش ہونا چاہیے نا، جتنے زیادہ رکوع کرے گا اتنی زیادہ اللہ کی حمد بیان کرے گا، اللہ کی تسبیح بیان کرے گا، اللہ کی بڑائی بیان کرے گا، جتنی زیادہ رکعت پڑھے گا اتنی زیادہ اللہ کا ذکر کرے گا، اتنا زیادہ اللہ کا کلام پڑھے گا۔
اے اللہ، لوگ روزے رکھتے ہیں صبح صادق طلوع ہونے سے لگا کر اور غروب آفتاب تک، ہم عشاء کا وقت شروع ہونے تک روزہ رکھیں گے، ہم 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ ایکسٹرا روزہ رکھیں گے۔ اللہ کو خوش ہونا چاہیے نا کہ یہ ہمارے لیے زیادہ سیکریفائس کر رہا ہے۔ زکات 2.5% ہے اللہ، ہم 2.5% نہیں دیں گے، ہم زکات آج سے بالکل اعلان کر کے کہ لوگوں سن لو، ہم 2.5% نہیں، ہم 5% زکات ادا کر رہے ہیں۔ ہم 2.5% نہیں کرتے، ہم 5% کر رہے ہیں۔ علماء کرام سے مسئلہ پوچھو، کسی بھی مسئلہ کے مکتب فکر کا ہو، ایسے نمازی کی نماز قبول ہوگی جو 2 فرض کے بجائے 3 فرض پڑھ لے، 2 سجدے کے بجائے 3 سجدے یا 4 سجدے کر لے، 1 رکوع کے بجائے 2-3 رکوع کر لے، ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ مالک تو ہی بتا دے۔ مالک کیا بات ہے، ہم تو تیری بندگی زیادہ کر رہے ہیں، ہم تو تیری زیادہ عبادت کر رہے ہیں، ہم تو زیادہ تیرے لیے سیکریفائس کر رہے ہیں، تجھے تو زیادہ خوش ہونا چاہیے۔ مالک ہماری رہنمائی فرمائے، کیوں نہیں کرتا؟ کیوں نہیں ہماری عبادتوں کو قبول فرما رہا ہے؟ ہوتے ہوا نادان، تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم تیری عبادتوں کے محتاج ہیں؟ ہم نے سورہ اخلاص میں فرما دیا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ہمیں تیری عبادت نہیں اپنے محبوب کی ادا پسند ہے۔ ہمیں تو اپنے محبوب کی ادا پسند ہے۔ اگر محبوب نے 2 پڑھی ہے تو بھی 2 پڑھ، اگر محبوب نے 4 پڑھی ہے تو بھی 4 پڑھ، اگر محبوب نے 2 سجدے کیے ہیں تو بھی 2 سجدے کر، اگر محبوب نے 1 رکوع کیا ہے تو بھی 1 رکوع کر، جو محبوب نے کیا ہے وہی کر، وہی کر۔ اسی لیے ہمارے امام اہل سنت نے فرما دیا، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل اصول بندگی استاد پر کی ہے، اصل اصول بندگی استاد پر کی ہے۔ کیا سمجھے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو تمام ایمان والے بھائیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میلاد مناؤ، اے ایمان والو، میلاد مناؤ، اور میلاد منا کر بہت سارے پیغامات دو۔ اس میں سے ایک پیغام یہ بھی دو کہ ہم اپنے رسول سے محبت کرتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ ہم محبت کرتے ہیں، اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ ہم کو ہمارے آقا محبوب ہے، لیکن ہم ان کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، معبود نہیں مانتے، اس لیے ان کا میلاد مناتے ہیں۔ میلاد منا کر ہم یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ ہم ان کو بندہ مانتے ہیں، معبود نہیں مانتے، کیونکہ جو معبود ہوتا ہے اس کی میلاد نہیں ہوتی، جو معبود ہوتا ہے اس کی میلاد نہیں ہوتی، میلاد تو بندوں کی ہوتی ہے، برتھ ڈے بندوں کی سیلیبریٹ کی جاتی ہے۔ میلاد میں کیا پرابلم ہے بھائی؟ کسی کے آنے کی خوشی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آپ کے یہاں کوئی مہمان آ جاتا ہے تو کیا آپ منہ بناتے ہو؟ چچا آ گیا، چچا آ گیا، سڑا سا منہ بنا کے بیٹھ گئے، منہ پھڑا کے ایک طرف کونے میں، چچا آ گئے، کچھ مت بنانا گھر میں، کچھ مت بنانا۔ ارے اتنے دنوں کے بعد چچا آئے، تمہارے ابا کے سگے بھائی ہے چچا، چچا تمہارے ابا کے سگے بھائی ہیں، چچا آئے ہیں، چچا کا استقبال کرو، ویلکم کرو۔ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ کرتے ہیں نا؟ چچا چچا کھڑے ہو جاتے ہیں، استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابے چچا کے استقبال کے لیے کھڑے ہو رہے ہو؟ جو چچا ڈرگنڈا ہے، بہت سارے چچا دنیا میں ایسے ہیں جو بے نمازی ہیں، لیکن بھتیجا پھر بھی استقبال کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، پھر بھی استقبال کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، پھر بھی اس کو ویلکم کرنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ ارے اگر ہم محبوب خدا کے استقبال کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو کہاں سے یہ شرک ہو گیا؟ کہاں سے یہ شرک ہو گیا؟ سیدھے سادے
مسلمانوں کے عقیدوں کو خراب مت کرو، خراب مت کرو. دین سمجھنا ہے اہل علم کے پاس آؤ، اہل علم سے پوچھو، وہ تم کو بتائیں گے کیا ہے شرک کی تعریف کیا ہے. ہر چیز میں شرک، ہر چیز میں شرک. کھڑے ہونا شرک، بیٹھنا شرک، چومنا شرک، میلاد منانا شرک. ابے بے وقوف عقل سے کام لے. شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا. ہم اللہ کا میلاد نہیں منا سکتے، اسی لیے میلاد منا کے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس کو اللہ نہیں مانتے، ہم ان کو اللہ نہیں مانتے. کہتے چومنا شرک. ابے چومنا کہاں سے شرک ہو گیا؟ کیا اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا اللہ کو چھوا ہے؟ کیا اللہ کو پکڑا ہے؟ جب چھوا نہیں، پکڑا نہیں، دیکھا نہیں تو چومے کو کیسے؟ چومو گے کیسے؟ تو ہم اسی لیے چوم کے بتا دیتے ہیں ہم اپنی مرشد سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو خدا نہیں مانتے، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اسی لیے چومتے ہیں، اسی لیے چومتے ہیں. ہر چیز میں تمہیں کیوں اسلام کو اتنا تم کمپلیکیٹڈ بنا رہے ہو؟ دین یسر، دین آسان ہے، دین کو مشکل مت بناؤ. شرک 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 شرک، بس 2-3 لفظ یاد کر لی. شرک بدعت، شرک بدعت، شرک بدعت، اور کچھ نہیں آتا. کسی نے صحیح کہا تھا کہ مولانا یہ لوگ اپنی بیانوں میں شرک بدعت ہی بیان کرتے ہیں، کیونکہ جہاں جس چیز کا پروڈکشن ہوتا ہے وہی چیز تو مارکیٹ میں لائیں گے. جہاں جس چیز کا پروڈکشن ہوگا وہی چیز تو مارکیٹ میں لائیں گے. ارے ہم تو محبت کی بات کرتے ہیں، ہم مصطفیٰ کے محبت کی بات کرتے ہیں، اسی لیے صرف نبی نہیں کہتے، صرف رسول نہیں کہتے، کبھی رحمت للعالمین کہتے ہیں، کبھی شفیع المرسلین کہتے ہیں، کبھی راحت العاشقین کہتے ہیں، کبھی مراد المشتاقین کہتے ہیں، کبھی شمس العارفین کہتے ہیں، کبھی سراج السالکین کہتے ہیں، کبھی طہ یاسین کہتے ہیں، کبھی محبوب رب العالمین کہتے ہیں. ہر چیز میں شرک، ہر چیز میں شرک. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قل هو اللہ احد. مصطفیٰ میرا معاملہ ہے، آپ اعلان کریے، آپ اعلان کریے. شان محبوبیت دیکھو، شان محبوبیت دیکھو. قل، آپ فرما دیے لوگوں سے اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. کیونکہ جو آپ کو دیکھے گا، جو آپ کو دیکھے گا، ایمان کے ساتھ دیکھے گا، تو آپ کے چہرے میں وہ نور کی تجلیوں کو دیکھے گا، آپ کے چہرے میں وہ نور کی تجلیوں کو دیکھے گا اور سوچے گا کہ کہنے والا جب اتنا نورانی ہے تو وہ تو یقیناً نور مطلق ہے جس کے لیے کہہ رہا ہے. مصطفیٰ آپ کہتی ہے. بہت ساری چیزیں کہتے کہتے رک جاتا ہوں الیاس صاحب، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے سکھائے تکلم الناس بقدر عقولہم، کہ لوگوں کے سامنے ان کی عقلوں کے اعتبار سے گفتگو کرنا چاہیے. یہاں اردو سمجھنے میں پرابلم ہے، اس لیے بہت ساری گہری باتیں آتی ہیں، زبان تک رک جاتا ہوں. اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا. عقیدہ صحیح رکھو میرے دوستو، عقیدہ صحیح رکھو. اصل چیز ہے کیا؟ بولیے. عقیدہ. عقیدہ اگر صحیح ہے تو اعمال سب قبول، سب قبول. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ہمارے ایک مرید صاحب ہمارے پاس آیا، حضرت جی، میں نے کیا جی؟ کہ حضرت جی وہ آپ کو اناگوریشن کرنے چلنا ہے. میں نے کہا کس چیز کا اناگوریشن؟ کہ میرے مکان کا سنگ بنیاد رکھنا ہے، اناگوریشن نہیں کرنا ہے، اس کا فاؤنڈیشن رکھنا ہے.
फाउंडेशन रखने के लिए चलना है आपको। मैं एक कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं, मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स। मैंने कहा अच्छा, उसका आपको फाउंडेशन रखना है, सब कुछ तैयार है, रेत तैयार है, ब्रिक्स ईंट वो भी तैयार है, स्टील भी मौजूद है। इलियास साहब को बुला लिया है, उनके सुपरविजन में सारा काम होगा, सारी लेबर मौजूद है, आर्किटेक्ट से प्लान भी तैयार है, सब कुछ तैयार है, सारा मटेरियल मौजूद है। और हमने सोच लिया है हजरत कि उसकी वाल ऐसी बनाएंगे और उसकी छत में फोर्स सीलिंग कराएंगे और उसमें नक्शो निगार करेंगे पीओपी के, पर उसमें झूमर लटकाएंगे और एसी तो हम सेंट्रल एसी लगाएंगे और लिफ्ट भी लगाएंगे। सब जहन में सब प्लान कर लिया है, चलिए आप उसका फाउंडेशन रख दीजिए। मैं गया, मैंने कहा चलना है, क्या सामान सब है, मैंने कहा जगह कहाँ है, क्या सिर्फ लैंड नहीं है, सिर्फ लैंड ही नहीं है, मटेरियल पूरा है, मटेरियल पूरा है, मटेरियल समझो यार, मटेरियल पूरा है, लैंड ही नहीं है। अबे हमने कहा जब लैंड नहीं है तो हवा में दीवार बनाओगे, पीओपी हवा में बनाओगे, हवा में बनाओगे, हवा में उड़ जाएगी। सबसे पहले ईमान की जमीन लो, अकीदे की जमीन परचेज करो, फिर उस ईमान की जमीन की हिफाजत करो, हिफाजत भी करो, कोई दूसरा आकर उसमें कब्जा ना कर ले। क्योंकि होता है ना, दादा की जमीन थी, दादा ने तो हिफाजत की, दादा ने हिफाजत की, हर साल मिलाद मना के हिफाजत की, हर साल मिलाद मना के हिफाजत की, 11वीं की फातिहा दिलाकर हिफाजत की, रोज की छठी मनाकर हिफाजत की, बाबा ने भी हिफाजत की, बाबा ने भी हिफाजत की। लेकिन बाबा के बाद डाकू ने आकर कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया। अब कहां बनाओगे इमारत, अब कहां बनाओगे? तो अगर बाप दादा से जमीन मिली है विरासत में, विरासत में बाप दादा से जमीन मिली है, तो चोर आजकल बढ़ गए हैं, चोर बढ़ गए हैं, तरह तरह से चीटिंग होने लगी है। चीटर से बचना है, चीटर से बचना है, चोरों से बचना है, ऑक्युपाई करने वालों से जमीन की हिफाजत करना है। किसी सिक्योरिटी कंपनी से कांटेक्ट कर लो, किसी सिक्योरिटी कंपनी से कांटेक्ट कर लो, तुम्हारे जमीन की हिफाजत होती रहेगी, तुम्हारी जमीन की हिफाजत होती रहेगी। अगर समझ गए हो तो जो बाप दादा से ईमान मेरा था, जो दादा मिलाद मनाता था, तुम भी मिलाद क्यों नहीं मनाते? तुम्हारा बाप मिलाद मनाता था, तुम क्यों नहीं मनाते? मालूम ये हुआ बाप दादा ने ईमान दिया था, लेकिन डाकू ने तुम्हारे ईमान को लूट लिया है, तुम्हारे अकीदे को लूट लिया है, क्योंकि तुमने किसी सिक्योरिटी का कंपनी से कांटेक्ट नहीं किया। काश तुम कादरी सिक्योरिटी कंपनी से कांटेक्ट कर लेते, रब्बानी सिक्योरिटी कंपनी से कांटेक्ट कर लेते, तो तुम्हारी जमीन महफूज रहती। ईमान की हिफाजत करो, सबसे पहले ईमान की। इसीलिए हम फोकस करते हैं ईमान पर यार। जब जमीन होगी तभी तो दीवार होगी। अरे पागलों जैसी बात कर रहे हो कि हम दीवार में ऐसा करो, ऑयल पेंट कराओ, इसमें पीओपी बनाओ, इसमें है, इसमें फूल पत्ती बनाओ। अबे दीवार हवा में खड़ी किए हो, बाप दादा की जमीन की हिफाजत नहीं कर पाए। अरे डाकू कहीं से भी आ सकते हैं,
لوٹنے والے کہیں سے بھی آ سکتے ہیں، بہروپیے کہیں سے بھی آ سکتے ہیں، بہروپیے کہیں سے بھی آ سکتے ہیں۔ جگہ مت دیکھو، دل دیکھو، جگہ مت دیکھو، دل دیکھو، ظاہر مت دیکھو، اس کا باطن دیکھو، باطن دیکھو۔ چور کبھی پولیس کی وردی میں بھی آ سکتا ہے۔ چیک کرو، چیک کرو۔ اگر اتنی صلاحیت نہیں ہے، اتنی محنت نہیں کر سکتے تو کانٹیکٹ کر لو کمپنی سے، کمپنی سے کانٹیکٹ دے دو، اپنا کانٹیکٹ کمپنی کو دے دو۔ کمپنی کا مالک آنر اتنا پاورفل ہے، کمپنی کا آنر اتنا پاورفل ہے، بیٹا بغداد میں ہے، آرام بغداد میں کر رہا ہے، پوری دنیا کے شہروں کو دیکھ رہا ہے۔ خود فرماتے ہیں میں اللہ کے تمام شہروں کو بلاد اللہ جمع، اللہ کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی پہ دانا دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے تو ہم قادری مطمئن رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں کہ ہماری زمین پہ کوئی قبضہ نہیں کر پائے گا، ہمارے ایمان کو کوئی برباد نہیں کر پائے گا، کیونکہ ہمارے اوپر قادری مہر لگی ہے۔ دور سے چور دیکھ کے ہمارا راستہ بدل لیتا ہے، ہم کو دیکھ کے راستہ بدل جاتا ہے کہ یہ قادری آ رہا ہے، قادری آ رہا ہے، ہمارے راز کھول دے گا، ہمارے راز کھول دے گا، بھاگو بھاگو، یہ ہمارے راز کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کی بنیاد توحید پر ہے۔ جماعت کا کام کوئی نام اگر توحید رکھ لے گا تو وہ صحیح تھوڑی ہوگا۔ ٹائٹل پہ مت جاؤ یار، اندر کا پروڈکشن دیکھو، اندر کا مٹیریل چیک کرو۔ آج کل تو بہت چیٹنگ ہو رہی ہے نا، ٹائٹل پہ دیکھ کر، ٹائٹل دیکھ کر دھوکہ مت کھاؤ۔ توحید، اور توحید میں بھی سب سے اونچی چیز اللہ کو ایک ماننا، ایک ماننا، اس کو معبود ماننا، اس کو خالق ماننا، رازق ماننا، پیدا کرنے والا ماننا، موت عطا کرنے والا ماننا، ہر کچھ، ہر خیر اور شر اللہ کی طرف سے۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ ایک ہے، اللہ کی قدرت دیکھو، اس نے خود نہ کہہ کے اپنے محبوب سے کہلوا دیا کہ میں مجھ کو ماننے سے پہلے، مجھ کو ماننے سے پہلے میرے محبوب کو مانو، اس کو نبی مانو، اس کو رسول مانو، اس کو غیبدہ مانو، اس کو حاضر و ناظر مانو، اس کو مشکل کشا مانو، تب مجھ کو ایک مانو گے، تب ایک مانو گے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ مصطفیٰ نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا، کیونکہ ہم تو مصطفیٰ کے علم غیب پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ تم سوچو تم نے کس کے کہنے پہ مانا یار، یہ تو غیب کی بات ہے۔ اگر کسی نے دیکھا ہو تو بتاؤ بھائی، بتاؤ اگر کسی نے دیکھا ہو۔ نہیں حضرت دیکھا تو نہیں ہے، تو پھر کیوں نہیں یار، آج لے، دور کرنے نہیں آیا ہوں، قریب کرنے آیا ہوں، قریب کرنے آیا ہوں۔ آج لے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ ارے کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان لیا،
قیامت میں تو سب مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو، تمام ایمان والے بھائیوں کو خالص توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پہلا دن ہے اس لیے اپنی گفتگو کو یہیں روکتا ہوں، کل سے انشاءاللہ میں بھی وقت کی پابندی کی کوشش کروں گا۔ اب میرے بیان کرنے میں اگر کچھ بھی غلطی ہو اللہ اپنے کرم سے اس کو معاف فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے اس محسن اعظم ہادی اکرم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کے لیے۔